سر ایک اور سوال ہے، غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے سال جب یہاں دھرنا کرنے آ رہے تھے تو انہی دنوں پہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف نے ان کو ملاقات کے لیے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں تم سائڈ پہ آ جاؤ، درمیان میں نہیں آنا. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ دیکھیے جی، میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میرا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کہ ایک فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے، کیا اس ملک نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے. ایسا پاکستان کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ جتنے بڑے بڑے اس ملک کے ڈاکو ہیں یہ سب اکٹھے ہو گئے. میرا پہلا ایڈریس جب میں نے پہلا وزیر اعظم بن کے ایڈریس کیا تھا، اس میں سن لیں، میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے، جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہوں گے یا کوئی اور دے دیں گے، جی مہنگائی ہوگی، کچھ اکٹھے انہوں نے ہونا ہے. مقصد ان کا یہ صرف ایک ہوگا، اپنا پیسہ بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. ان کو پتہ کہ میں نہیں دوں گا، اس لیے -1 بھی کہتے رہتے ہیں. تو میں نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ سب اکٹھے ہوں گے اور یہ پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اداروں پہ، میرے پہ پریشر ڈالیں گے. ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ پریشر ڈالنا ہے، نیب پہ پریشر ڈالنا ہے، پاکستانی فوج پہ پریشر ڈالنا ہے. اب پاکستانی فوج خود جواب نہیں دے سکتی. اب یہ جو مرضی کہتے رہے. ہم پولیٹیشین تو جواب دے سکتے ہیں نا، نہ عدلیہ جواب دے سکتی ہے، نہ فوج جواب، نہ نیب جواب دے سکتی ہے. اور انہوں نے پورا پریشر ڈالنا تھا ان پہ، اور ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہمارا ملک کھڑا ہو گیا ان چوروں کے خلاف، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. میری یقین کریں ندیم، یہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا، یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا. یہ سب سے تیزی سے اوپر جائے گا ملک. اگر ہم نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز کر دیا، اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا ایک مورل کولیپس ہوتا ہے. دیکھیں، ملک تباہ کبھی بھی چوری سے نہیں ہوتا. ملک کی جب اخلاقیات تباہ ہوتی ہے، جب آپ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب ان چوروں کو آپ ڈیموکریٹس کہہ دیتے ہیں، جب ان چوروں کے پریشر میں آ کے آپ ان سے ڈیلز کر دیتے ہیں، تب ملک تباہ ہوتا ہے. جنرل مشرف کے 2 NROs نے جتنا نقصان اس ملک کو دلوایا ہے. ہمارے جو سارے مسئلے ہیں آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو آدھا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس کا، وہ قرضوں کی، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. ملک کیسے چلے گا؟ میری پہلے بات سن لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. وہ 2 NROs جو جنرل مشرف نے دیے، اس کے بعد کرپشن ایشو ختم ہو گیا. ان 2 پارٹیز نے 10 سال میں جو پاکستان سے کیا ہے، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. مجھے کوئی آج بتا سکتا ہے کہ آپ کا قرضہ 6 ٹریلین سے پہنچ گیا، 3 لائبلٹیز پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. جب آپ قرضہ لیتے ہیں نا ندیم، تو آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، آپ پروجیکٹ مثلا ML1 ہم اب قرضہ لے کے بنا رہے ہیں نا، جو ریلوے لائن اب ہم بنا رہے ہیں، وہ 3 سال کے اندر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ واپس کرنا شروع کر دے گی. یعنی جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس سے اتنا وہ آمدنی کرے گی کہ آپ قرضے واپس کر دیں گے. انہوں نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ بجائے قرضے واپس کرنے کے مزید اور قرضے چڑھا رہے ہیں. 10 سالوں میں انہوں نے قرضہ بھی چڑھا دیا. ہمارے پاس کوئی ویلتھ کریشن، دولت بڑھانے کے لیے انہوں نے چیزیں بھی نہیں چھوڑی. آج ملک کو مقروض کر کے، اور آج ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جی جواب دیں کہ یہ حالات کیوں اتنے برے. جنرل عاصم باجوہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت ہے کافی سنگین ہے، اور الزامات کہتے ہیں کہ ان کی 99 کمپنیز ہیں. 99 نہیں ہوں گی تو کم ہوں گی، لیکن بہرحال ان کے فرینچائزیز ہیں. پاپا جانز کا ذکر آ گیا، ان کے بچوں کی، اہلیہ کے. ایسی نوعیت دوسرے لوگوں پر آئی تو آپ نے ان کے اوپر ٹیمز بنائیں، JITs کی تشکیل کی، واجد ضیاء کو بولا تحقیق کرو. پاناما میں ایسے ہوا، ابھی آپ نے کلین چٹ دے دی، وہ کیسے؟ دیکھیں ندیم، پہلے تو میں واضح کر دوں، جب آپ امتیاز کرتے ہیں، جب آپ کا جو احتساب ہوتا ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا، وہ احتساب پھر نہیں ہوتا. یا آپ کا احتساب سب کے لیے ہوتا ہے یا کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج تک پاکستان میں جب سے نیب بنی ہے،
آج تک نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ اب جا کے یہ 2 سال چھوڑ دیں, اس سے پہلے نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی. نیب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیب فرق کرتی تھی اپنے اور دوسروں میں. یعنی کمزور طاقتور ہوا, اس کے پاس ووٹس ہوئی, اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے اور قانون بن گیا. جو دوسرا ہے جو کمزور ہے, ڈسپینسبل ہے, اپوزیشن میں, اس کے اوپر ہو گیا. یہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان کی کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کو کہاں سے پہنچا دیا, کوئی وجہ تھی. اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی یہ ان کی جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور ایک کمزور کے لیے. اگر ہم یہ طاقتور اور کمزور میں فرق کریں گے, پاکستان میں کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا, اور کبھی بھی اس ملک میں چوری نہیں ختم. آپ پھر اس اصول کا اطلاق کیا کیوں نہیں؟ ایک ان کے اوپر الزام لگا, انہوں نے آ کے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی کہ جی یہ جواب ہے ان سب کے. اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے اس کو, ہمیں وہ دے, ہم اس کو کروا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو تحقیقات نہیں کروانی چاہیے ایز پرائم منسٹر, جیسے آپ نے باقیوں کا کہا واجد ضیاء کو دیکھو شوگر میں کیا ہوا, پاناما میں کہا گیا دیکھو نواز شریف کے پاس کیا ہوا, یہاں پہ بھی آپ کرتے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے. میں آپ کو واضح کر دوں, انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اگر کوئی مزید, اب دیکھو انہوں نے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا, کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں, یا اپنے کرپٹ میں اور دوسرے کرپٹ میں جب فرق کرتے ہیں, احتساب ختم ہو جاتا ہے. جنرل آصف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اگر مجھے کوئی, انہوں نے دیکھیں نا, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, انہوں نے ان کے اوپر الزام لگے, ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر جواب دیا ہمیں, اور جواب انہوں نے دکھایا. ہم نے لاء منسٹر کو بھی کہا, فاروق نسیم نے ان کے ساتھ, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آنسر کر دیا, ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے, ضرورت پڑی ایف آئی او کو دے دیں گے. سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے, میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی, اس نے کہا حسین کو دے دو, تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی, تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا, تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایون ہینڈیڈ رہے, میرے خیال میں مثال قائم کریں, بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا, یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں, میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے, اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے. آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے, جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس, جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا, جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں.